میں نظر آتے ہیں، وہ 5-5 روپے خرچ دینے والے نظر آتے ہیں، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے ان میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو زیادہ وقت، زیادہ ٹائم سے زیادہ پیسہ لانے آ جاتا ہے۔ غریبوں میں تو بادشاہ کا غریب ہی سب سے پہلے دین قبول کرتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ ان کا حسن نسب کیسا ہے؟ کہا کہ ہمارے نسب سے اعلیٰ حسن نسب ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں پوچھی، اسے بادشاہ ان کی تصدیق کرتا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا گیا۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ تو حضور کی ایسے تعلیمیں کیے جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ میں جھوٹ حضور کے عیب بیان کروں، جھوٹے موٹے حضور کے عیب بیان کروں۔ پھر میں ڈرا کہ میرے ساتھی میرے ساتھ ہیں اور عربوں میں جھوٹ کو بڑا برا جانا جاتا ہے۔ ایام جاہلیت کے اندر بھی عرب جھوٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں کیوں ہوئی، اس پر مفسرین کرام اور محدثین کرام نے کہا کہ اللہ نے حضور کو ایران میں یا روم کے اندر یا ہندوستان سے چلیے کہیں اور پیدا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ عربوں کی کچھ خصوصیات ایسی تھی جو دنیا کی کسی اور قوم میں نہیں ہے۔ ایک تو عرب زبان کے بڑے پکے تھے، ایام جاہلیت میں بھی زبان کے بڑے پکے تھے، وعدے کے پورا کرنے والے، اور کے نبھانے والے، امانتدار اور جھوٹ سے نفرت کرنے والے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ میرے ساتھی میرے ساتھ تھے، میں نے کہا میں جھوٹ تو بول دوں گا لیکن یہ جا کر وہاں بتا دیتے کہ اس نے حضور کا جھوٹا جھوٹ بولا ہے، میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک دم مجھے خیال ہے، ابو سفیان کہتا ہے مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں یہ سفر معراج کی بابت بیان کروں، یہ ایسی بات ہے جس کو حضور کے سفر معراج کو بیان کروں گا، اس کو کوئی عقل والا انسان تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ اے بادشاہ، میں تو آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو بات کوئی عقل مند انسان نہیں مان سکتا، کسی عقل والے کے ذہن میں وہ بات بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ تو میرا وہ کیا کہا کہ وہ ہمارے درمیان عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اصحاب عقلی لیلا، رات کے قلیل وقت کے اندر وہ مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی آئے اور یہاں سے واپس بھی چلے گئے، صبح ہونے سے پہلے میرے واپس بھی چلے گئے۔ اے بادشاہ، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مہینوں کا سفر کر کے آتے ہیں، پہاڑوں کی اٹھائیاں اور چڑھائیاں چڑھا کر اپنے گھوڑوں اور سواریوں کا قصہ پانی کر دیتے ہیں، اور اس عالم میں کئی مہینے گزر جاتے ہیں اور کئی مہینے سفر سے واپس ہوتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں وہ یہاں مکہ مکرمہ سے آ کر یہاں آئے اور یہاں سے پھر واپس بھی چلے گئے۔ وہ تو آگے کی باتیں بھی بتاتے ہیں، آسمانوں کی سفر کی باتیں بھی بتاتے ہیں، وہ تو ہم نہیں جانتے، آسمانوں کو تو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن یہاں تو ہم آتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ یہ سفر کتنا ہے، بڑا اتنی تھوڑی سی دیر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے حیرت سے کہا کہ ہاں یہ بات تو دل نہیں مانتا، عقل میں نہیں آتی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے آ کر چلے گئے۔ تو بادشاہ نے یہ کہا، بادشاہ کے دربار میں اس کو پھر آ کر پادری بڑا کو لاڈ پادری جس کو آپ کہنے کے لیے پاپا ہے وہ اس زمانے کے اعتبار سے آپ جان لیجیے کہ ان کا سب سے بڑا پادری جو بادشاہ کے دربار میں تھا، عربی میں اس کو پھر آدم کہتے ہیں، اس کو پادری کو کہتے ہیں، اس کو پھر آدم کہا تھا۔ اس نے کہا ہے بادشاہ جلدی مت کیجیے، جھٹلانے میں جلدی مت کیجیے، میں اس واقعے کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اس کو پھر آدم نے کہا کہ میں اس واقعے کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اب بادشاہ چونکا اور وہ سفیان چونکے، باقی درباری حیران ہوئے، کہا آپ کیسے تصدیق کر سکتے ہیں؟ کہا کہ اے بادشاہ، ہم نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان ہوگا جو وہاں چلے گا مکہ سے، اور وہ یہاں آئے گا اور یہاں پر آ کر انبیاء سب نبیوں کی امامت کرے گا اور یہاں سے آسمان کی سفر ہو جائے گا، یہاں سے آسمانوں کی سفر ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے واقعہ پڑھا تھا۔ عرصہ گزر گیا، ایک دن جس رات کی یہ بات کہتے ہیں انہوں نے تاریخ وغیرہ تدبیر وغیرہ بیٹھ کیے، اس کے بعد اس نے کہا کہ جس رات میں یہ فکر کر رہا ہے کیا، اس رات کا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے رات کو مسجد اقصی میں عبادت اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اپنے طریقے پر، اور رات کو جب ہم جانے لگے تو مسجد کو بند کرنے لگے، مسجد کے دروازے کو جب بند کرنے لگے تو مسجد کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ہم نے بڑی کوشش کی، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، دوڑ لگایا، لیکن دروازہ بند نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے یہ سمجھا اندھیرا ہے، اوپر سے دیوار بیٹھ گئی ہے جس کی وجہ سے دروازہ دب گیا، دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا کہ صبح مستری کو بلوائیں گے، ٹھیک کرائیں گے، ہم اس کو کھلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم کھلا چھوڑ کر چلے گئے، جب صبح آئے تو ہم نے وہاں عجیب ماجرا دیکھا، وہ انبیاء کرام کا ایک پتھر جہاں انبیاء کرام سواریاں مارا کرتے تھے، ہزاروں سال گزر گئے، اس کا سوراخ بند تھا، آج رات اس کا سوراخ کھلا ہوا تھا، اور وہاں پر جانور کے پیروں کے نشان جیسے وہاں جانور مارا گیا ہو۔ پھر جب ہم اندر گئے تو اندر بھی جانور کے قدموں کے نشان، اور ہم نے جب صبح
باوجود نہیں ہو سکتا تھا وہ بند ہو گیا. بس میں نے جان لیا کہ آج رات وہ واقعہ عظیمہ واقع ہو چکا جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے. بس اے بادشاہ جلدی نہ کیجیے, اللہ کی قسم یقیناً یہ کوئی نبی آخر الزمان ہے اور آج آپ ان کا سفر معراج. تو سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر معراج کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے کروا دی. سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان پر گئے اور آپ صاحب تعلیم سے بھی فرماتے ہیں, سیرت حقیقیہ والے فرماتے ہیں کہ عین بیت المقدس کے اوپر, بیت اللہ شریف کے اوپر بیت المعمور ہے, لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا جو دروازہ ہے, داخلی دروازہ, وہ بیت المقدس کے اوپر. چنانچہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے وہاں کے, اور وہ فرشتوں کا دروازہ ہے, زمین پر آنے کا جو بڑا دروازہ, مین دروازہ ہے زمین پر آنے کا, وہ بیت المقدس سیدھ میں ہے. مقعد الملائکہ سے کہا جاتا ہے, ملائکہ کے چڑھنے کی جگہ. تو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے آسمان پر گئے. پہلے آسمان سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, یا جبریل امین کا دروازہ کھٹکھٹایا, آپ نے پوچھا گیا کون؟ کہا جبریل. کہا اکیلے ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ. پوچھا گیا کچھ آ رہے ہیں, بلایا جا رہا ہے؟ کہا بلائے گئے ہیں. مرحبا کیسے دروازہ کھولا جاتا ہے؟ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر ایک عظیم الجثہ, عظیم لحیم سے کتے کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا جبریل امین کون؟ کہا کہ یہ آپ کے والد انبیاء حضرت آدم علیہ السلام. یہاں پر ایک بات واضح ہو جائے, لوگوں کو ہمیں وضاحت ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصی میں نماز پڑھائی, سب انبیاء کو پہچانا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیوں پوچھنا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے اور کس لیے ہیں؟ تم اس کے لیے علماء نے فرمایا اس کے لیے دو امکان ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جو دنیا میں جسم عطا کیے گئے تھے وہ وہی جسم تھے جس کے ساتھ دفن کیے گئے, لیکن وہاں عالم روحانیت میں تھے, اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پوچھا. اور دوسرا جواب یہ ہے, علماء نے فرمایا کہ زیادہ قوی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنا اور جبریل امین کا بتانا یہ تعارف کی رسم ہوتی ہے. دنیا کے اندر یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی جاتا ہے گھر کے اسے جانتا ہو, لیکن اس کے سامنے تعارف کرنے والے کا مسئلہ بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اور دوسرا تیسرا مقصد یہ تھا کہ جبریل امین کی گواہی کے ذریعے دنیا کو پتہ لگ جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سے ملاقات. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہا, اپنے والد گرامی کو. حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا, مکالمے ہوئے, آپ کو خوش آمدید کہا گیا. دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے, وہاں انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی. تیسرے پر دوسرے پر کہا گیا ادریس علیہ السلام, تیسرے پر یوسف علیہ السلام, چوتھے پر موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, پانچویں پر موسیٰ علیہ السلام, چھٹے پر حضرت ادریس علیہ السلام, اور ساتویں پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو پہنچے. جبریل امین نے کہا کہ بس میرا مقام ہے. ہمارے استاد فضالی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نام کی ہے, اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہنچے سدرا پہ جب آقا تو رکن امین سدرۃ المنتہا دیکھتے رہے. جب آقا علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی معیت میں سدرۃ المنتہا کے مقام کو پہنچے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر جبریل امین کی سدرۃ المنتہا دیکھتے رہے. آقا علیہ السلام آگے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے, اور وہاں کیا باتیں ہوئی اس کو نہ اللہ نے بیان کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, کیا وحی فرمائی اللہ نے. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا, 50 نمازوں کا تحفہ لے کر, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آپ تشریف لاتے ہیں. کہا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آخری 3 آیتیں یہ عرش اعظم کے نیچے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بلا واسطہ جبریل آپ کو براہ راست بتا, یہ بتانے کے لیے کہ میرا حبیب کسی کا محتاج نہیں ہے, جبریل امین کے ذریعے وحی کا محتاج نہیں ہے. یہ میرا ایک طریقہ ہے, میں نے اختیار کیا ہے, میں چاہوں تو براہ راست اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہوں. میرا حبیب جبریل کا محتاج نہیں. جبریل پیچھے رہ گیا, جبریل تو وہاں آ ہی نہیں سکتا, میرا حبیب یہاں پہنچا ہے اور میں اپنے حبیب کو وحی براہ راست کر دیتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جبریل امین کے واسطے اختیار کرنے کا محتاج نہیں, میں براہ راست وحی کرتا ہوں. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات بتاتے ہیں. اور پھر مسجد اقصی کے اندر دوبارہ نازل
درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کا معروف واقعہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے مسجد کی نمازیں نہیں پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رسول کے کہنے پر یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ایک دفعہ پھر جائیے، آپ کو 5 کی نمازیں نہیں پڑھی۔ میں جانتا ہوں میری امت آپ سے زیادہ طاقتور تھی، وہ نہیں پڑتی تھی نافرمان تھی، تو آپ کو کیسے پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ نے پہلے اس بات فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب کے حیا آتی ہے، میں اپنے رب کے توبے کو تسلیم کراؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب سے ارشاد ہوا کہ حبیب بے شک میرا فیصلہ نافذ ہوا اور میرا فیصلہ برحق ہے، آپ کے دل نے حق کو قبول کیا ہے، مجھے قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن میں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی پر بس نہ کیا، اور یہ آیت آتی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا عطا فرمائے گا، 10 گنا عطا فرمائے گا۔ تو ہر عمل کا اللہ تعالیٰ نے 10 گنا اجر کا وعدہ کیا، ایک نماز کا 10 گنا ہوا، 5 کا 50 گنا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا۔ اس کے بعد دوبارہ مسجد اقصیٰ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر انبیاء کرام کی نمازوں کی امامت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ پہنچے۔ سب سے پہلی نماز آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 نمازیں لے کر آئے، یاد رکھیے مسلمان نماز تو اول دن سے پڑھتی، اعلان نبوت کے اول دن سے پڑھتی، مسلمان نماز اول روز سے پڑھتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھتے، مسلمان 2 نمازیں صبح اور شام کی نماز پڑھا کرتے تھے، سورج غروب جانے کے بعد عشاء اور مغرب کے درمیان سورج پر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور جو بھی سورج نکلنے سے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ نماز اول روز کو پڑھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 نمازوں کا خطبہ لے کر آئے۔ سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کی فرض نماز وہ ظہر کی نماز، فجر کی نماز تو آپ نے تنہا پڑھی، کیونکہ جب آپ تشریف لائے تو ایسا اندھیرا تھا، اس وقت لوگ کٹھے نہیں تھے، اس سے پہلے جماعت مربوط نہیں تھی، لوگ نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں سب سے پہلی نماز کی امامت فرمائی۔ پنجگانہ نمازوں میں سب سے پہلی پڑھی جانے والی نماز ظہر کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ کا بستر مبارک ویسے ہی گرم تھا، آپ نے جب جاتے ہوئے جو وضو فرمایا تھا، پانی جو روا تھا، پانی ویسے کا ویسا روا تھا، اور کنڈی کے دروازے کی کھڑکی بھی چھوڑ گئے تھے، وہ ویسے کے ویسے مل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہو چکی، مجھے کہا کہ اے ام ہانی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کا ندا فرمایا۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات کی تو میں گھبرا گیا۔ فرماتی ہے میں نے کہا کہ بھائی آپ کے واقعہ قریش کو بیان کریں گے؟ تو میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، میں ضرور بیان کروں گا۔ کہا کہ مجھے ڈر ہوا کہ حضور جب اس کو بیان کریں گے تو لوگ آپ کا انکار کریں گے، اور بہت سارے وہ لوگ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو میں نے آپ کو منع کیا، میں نے کہا کہ بھائی آپ یہ واقعہ لوگوں کو بیان کر دیں گے، لوگ آپ کو مذاق اڑائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کا یہ مجھے حکم ہے، میں اس کو ضرور بیان کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، انہیں ہمیں فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی چادر مبارک کو پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک کو زور سے چھڑایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نور نکلا، جس سے میری آنکھیں سنجھا گئیں، اور بسا تک کے محلات میں نے دیکھ لیے۔ میں گھبرا گئی، میں پیچھے ہو گئی، حضور علیہ السلام اس کی دعوت لگا کر چلے۔ میں نے اپنی قریب کو جو مسلمان ہو چکی تھی میں نے اس کو کہا کہ جا کر دیکھو باہر کیا ماجرا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب کے قریب جا کر بیٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب سے پہلا شخص جو وہاں آیا وہ